ترکی، ایران اور شمالی عراق سے ملا کر کردستان کا بڑا علاقہ بنایا گیا ہے. پاکستان کے جنوب میں بلوچستان کی آزاد ریاست اور افغانستان کو بڑھا کر پاک دریائے سندھ کی سرحد تک لے کر آئے ہیں، جو پشتونستان کی ریاست کو افغانستان میں شامل کر دیا گیا. مطلب ڈویژن. ہم یہی گفتگو کو فی الحال ول کٹ اٹ شارٹ. وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. کمرشل بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو براس ٹیک. زید صاحب آپ فوراً بات جاری رکھیں کیونکہ بہت انٹرسٹنگ موڈ پہ ہم آ گئے تھے اور میں بہت کنسنٹریشن کے ساتھ یہ بات آپ سے سن رہی ہوں. دیکھیے، عراق کو ہم کیس اسٹڈی کے طور پہ لیتے ہیں اس وقت. اسرائیل کے دفاع کی فنڈامنٹل پیرامیٹرز جو اس پورے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے ہیں یا زائنسٹ کے ہیں یا اسرائیل کے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ آس پاس کوئی مسلمان نیوکلیر پاور نہیں رہ سکتی. یہ وجہ ہے کہ 1981 میں اسرائیل نے حملہ کر کے عراق کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کیا تھا. اس کے بعد لیبیا کے ایٹمی پروگرام کو کمپرومائز کروایا، سیریا کے ایٹمی پروگرام کو، اور اب ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور براہ راست یہ پاکستان کی طرف بھی آ رہے ہیں. دوسرا جو فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ بڑے بڑے مسلمان ملکوں کو چھوٹے ملکوں میں توڑا جائے، یعنی بالکنائزیشن آف دی مسلم ورلڈ. افغانستان، عراق میں ان لوگوں نے 3 بلکہ 4 بڑے حصوں میں عراق کو توڑنے کا پروگرام بنایا. پہلا حصہ جو شمال کی طرف ہے، کردستان کا ریجن، جس میں سے ایران اور ترکی دونوں سے یہ حصہ نکالیں گے اور ایک کردستان کی ریاست بنائیں گے. بغداد کو یہ انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ، سٹی اسٹیٹ کے طور پہ الگ رکھنا چاہتے ہیں، اس کو یہ کسی کو نہیں دینا چاہتے. اور جو وہ علاقے جن میں نہ تیل ہے اور نہ سمندر لگتا ہے وہ سنیوں کو دیں گے، اور جنوب کے سارے علاقے جہاں تیل ہے اور جو سمندر بھی لگتا ہے وہ شیعہ اکثریتی علاقے ہیں، اس کی ایک عرب شیعہ ریاست بنائیں گے. دیکھیے، بنیادی طور پر آپ کس پوائنٹ کو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی اور وضاحت کریں کیونکہ مجھے ابھی اتنی کلیئرٹی نہیں آئی اس میں. جی موسٹ ویلکم. اس میں دیکھیے، آپ کس طریقے سے ایک مسلمان ملک کو فرقہ وارانہ بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر توڑیں گے؟ سیکٹیرین شیعہ ورسز سنی. لہذا ان کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ تھی کہ عراق میں شدید شیعہ سنی فساد کرایا جائے. اچھا، سو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد جو انہوں نے ڈالی ہے، وہ جو پھوٹ کی بنیاد ڈالی گئی ہے، وہ شیعہ ورسز سنی ایک یہ ایک ڈائمنشن ہے. دوسری طرف عرب اور کرد فساد برپا کیا گیا ہے، یعنی کرد بھی عراقی ہیں، سنی ہیں، عرب بھی سنی ہیں، لیکن ان میں فساد ایتھنک لائنز پہ کیا گیا ہے. جس طرح پاکستان میں یعنی پشتونوں کو بغاوت پہ جو اکسایا جا رہا ہے تو مذہب کی بنیاد ان کو جو افغان کے پشتونوں کے ساتھ ملوایا جا رہا ہے وہ مذہب کے ساتھ ساتھ پشتون نیشنلزم بھی ہے. اور جو بلوچستان میں جو برپا کیا جا رہا ہے اس کے اندر بلوچ نیشنلزم کو، وہاں پہ اسلام کا تعلق نہیں، سیکولر موومنٹ ہے، لیکن اس کو پشتون بلوچ نیشنلزم کی بنیاد پر. عراق میں کچھ باتیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں اس کو اب آپ کو واضح کرتا ہوں کہ دیکھیے، امریکن بنیادی طور پر مسلمان اسپیشلسٹ قوم نہیں ہے. یعنی اس بات کو میں سمجھاتا ہوں، یعنی جب یہ مسلمانوں سے ڈیل کرتے ہیں، عربوں سے ڈیل کرتے ہیں یا پاکستان کے مسلمانوں سے ڈیل کرتے ہیں، تو امریکیوں کی نالج بہت کم ہے اس معاملے میں. نہ ان کو عربی آتی ہے، نہ ان کو اردو آتی ہے. ان کے پاس لوگ ہی اتنے نہیں ہیں کہ جو ہماری تہذیب، ہماری زبان، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہماری سویلائزیشن تہذیب کو سمجھ کر، اسی لیے یہ شدید غلطیاں کرتے ہیں جب اس علاقوں میں آتے ہیں. اسی لیے جب عربوں سے ڈیل کرنی پڑتی ہے تو لا محالہ امریکہ کو اسرائیل کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جو عرب اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں، مڈل ایسٹ اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح جب پاکستان اور انڈو پاکستان کے مسلمانوں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے تو امریکہ کو براہ راست انڈیا کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جو پاکستان اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں. اس بات میں مجھے یاد آیا زید صاحب کہ ہمیں ایک بہت انٹرسٹنگ ای میل آئی تھی ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے. انہوں نے یہ سوال پٹ فارورڈ دس کوسچن کہ انڈیا کا رول کیا ہے اس سب میں؟ کیا انڈیا کا کوئی عمل دخل ہے یا انڈیا ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہے؟ انڈیا کا براہ راست تعلق ہے، لیکن انڈیا کی فورن پالیسی ہنٹر کلر فورن پالیسی نہیں ہے، وہ اسکیونجر فورن پالیسی ہے. یعنی وہ خود شکار نہیں کرنا چاہتے، دوسرے کے مردار پر کھانا چاہتے ہیں. بنیاد اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ براہ راست بات میں نے عرض کی نا آپ سے کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو براہ راست امریکہ کو انڈیا سے تعاون اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ امریکن ہمیں اس طرح نہیں جانتے جس طرح انڈینز جانتے ہیں. اور جب عربوں کی بات آتی ہے عراق کو یا عربوں کو یا مڈل ایسٹ کو ہینڈل کرنے کی، تو براہ راست اسرائیل سے یہ مدد لیتے ہیں. اور انڈیا اور اسرائیل پھر یہاں پر امریکہ کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر امریکن پالیسی کو اپنے مفاد میں ٹوسٹ کر دیتے ہیں، اس کی ڈائریکشن تبدیل کر دیتے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ سب ہماری اپنی سوچ ہو؟ Is it possible that this is how we think? Maybe it's a rigid thinking of ours. جو ایونٹس آن گراؤنڈ ہیں، یعنی مثال کے طور پر گراؤنڈ ریالٹیز جسے ہم کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں تو ایبسولوٹلی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عراق کو تقسیم کیا جا رہا ہے. بالکل. حالانکہ امریکنز کہتے ہیں کہ جو نقشے ہم نے دکھائے وہ سب اکیڈیمک ایکسرسائز تھی، لیکن وہ اکیڈیمک ایکسرسائز زمین پہ ہو رہی ہے.
ہم نے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے مذہبی انتہا پسندی کو بھی ملیٹنٹس کو سپورٹ پاکستان کے اندر دی جا رہی ہے. یہ سبسٹینشیٹڈ آن گراؤنڈ ہے ان ریالٹی. ناؤ اب امریکہ بنیادی طور پر اسرائیل کی فورن پالیسی اور فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یعنی وہ جیوش زائنسٹ کرسچن زائنسٹ کو استعمال کر امریکہ کا رول بلڈوزر کی طرح کہ مڈل ایسٹ کی صفائی کرتا چلا جائے, تباہی پھیلائے, انارکی پھیلائے, کیوس کرے, مسلم ورلڈ کے اندر فساد برپا کرے, گراؤنڈ صاف کرے, تاکہ حوالے کر کے تاکہ وہ گریٹر اسرائیل کی ریاست وجود میں آ سکے. اب یہاں پہ چند ایک بہت اہم نکات سمجھنے والے ہیں. اس سارے معاملات کا پاکستان کی سیکورٹی سے کیا تعلق ہے؟ Why are we still in the Middle East? بہت امپورٹنٹ سوال. Why are we still in the Middle East? Why are we still discussing Israel? چند ڈیوڈ بن گوریان جو کہ اسرائیل کے فاؤنڈنگ فادر میں سے 1948 میں, پاکستان 47 میں بنا تھا, اسرائیل 46 میں بنا تھا, اور یہ ہم دونوں نظریاتی ریاستیں تھیں. ہم نظریاتی اسلامی ریاست, وہ آئیڈیولوجیکل جیوش ریاست. ڈیوڈ بن گوریان نے 48 میں اپنی قوم کو ایک پیغام دیا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں, بائی اینی مینس پاسبل پاکستان کی ریاست کو زندہ نہیں رہنے دینا, کیونکہ ہمیں اگر کوئی تھریٹ ہوگا تو پاکستان سے ہوگا. نظریاتی طور پر اسرائیلیز آر ویری کلیئر اباؤٹ دس. If in the Muslim world anybody can pose any threat to them, that's Pakistan. دیکھیے مسلم ورلڈ میں پاکستانیز آر دی اونلی ایئر فورس جنہوں نے اسرائیلی فائٹر پلینز کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. یہ کس ایرا کی بات ہے؟ یہ جب 67 کی وار اور 73 کی وار کے بعد ہمارے فائٹر پائلٹ جاتے تھے وہاں سیرینز کو اور جارڈینینز کی مدد کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ان بیچاروں کی اتنی صلاحیت نہیں تھی, اور ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے تھے. اینڈ اسرائیلیز نو آور پوٹینشیل کہ اگر پاکستان کے ساتھ ان کا تصادم ہو گیا اور پاکستان کے نیوکلیر, اب ہمارے نیوکلیر میسائل اسرائیل پہنچ سکتے ہیں. اور آپ اگر ایک چیز نوٹ کریں گے کہ پچھلے طویل عرصے سے اسرائیلی پاکستان کے خلاف ایک بیان نہیں دے رہے اس کی, لیکن اس کے باوجود دے آر انسرکلنگ پاکستان کے گرد ایک گھیرا ڈال رہے ہیں. مثلاً امریکہ کے ذریعے, مثلاً انڈیا سے کشمیر میں براہ راست اسرائیلی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے, اسرائیلی ایڈوائزرز آر سوارمنگ اوور دی آکوپائڈ کشمیر, اسرائیلی ریڈارز لائن آف کنٹرول پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف افغانستان میں انڈینز اور اسرائیل ایک بھاری تعداد میں موجود ہیں انڈر دی امبریلا آف دی امریکن, جو ایڈوائز کر رہے ہیں ان کو, کیونکہ وہاں القاعدہ بھی موجود ہے. القاعدہ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اس کے لیے اسرائیلی ایڈوائزرز وہاں موجود ہیں. القاعدہ کا کیا رول ہے اس کے اندر, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ مسلمانوں کے آبجیکٹو سرو کر رہی ہے یا سی آئی اور موساد کے آبجیکٹو سرو کر رہی ہے, اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس. آئی تھنک ہم یہاں رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. جی زید صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہم اس بات پہ تھے کہ پاکستان کو اسرائیل سے کیا خطرات ہیں یا اسرائیل کو پاکستان سے کیا خطرات ہیں. دیکھیے اس وقت اسرائیل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ پاکستان سے ان کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, ان کی کوئی ایمبیسی اسلام آباد میں موجود نہیں ہے. سو دے ہیو ٹو کم ٹو اس تھرو سیکنڈ ہینڈ سورسز.